تعارف ذیل میں قرآن مجید کے باب ایک الفاتحہ کی مکمل طور پر حوالہ اور سمجھنے میں آسان مفصل تفسیر ہے۔ اسے کتاب کی ماں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پورے قرآن پاک کا مفہوم موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 43 میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ پس حقیقت میں جو بھی سورہ فاتحہ کی تعلیمات کو سمجھے اور اس پر عمل کرے جیسا کہ پورے قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس عظیم باب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ایک مسلمان کو عظیم کردار کے حصول میں مدد دے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 1 الفاتحہ۔ اس باب کو الفاتحہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب کتاب کھولنے والا ہو سکتا ہے، اس لیے نماز کا آغاز اس سورت کی تلاوت سے کرنا چاہیے۔ سنن نسائی نمبر 910 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ اسے مدر آف دی کتاب کہا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سنن نسائی نمبر 915 میں موجود ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 3785 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتحہ کو قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا باب یہ ایک ممکنہ وجہ ہے کہ اگر اس میں یہ باب نہ پڑھا جائے تو نماز عیبدار سمجھی جاتی ہے۔ اس کی تائید سنن نسائی میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے، نمبر 910۔ بعض کا خیال ہے کہ اسے مدر آف دی کتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پورے قرآن پاک کا مفہوم ہے۔ اس کا تذکرہ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 43 میں کیا گیا ہے۔ بس حقیقت میں جس نے بھی سورت الفاتحہ کی تعلیمات کو پورے قرآن پاک کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ قرآن کریم 7 مضامین پر مشتمل ہے جن کا مختصر باب 1 الفاتحہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت یا اطاعت کے لائق نہیں۔ الفاتحہ کا آغاز اسی مضمون سے ہوتا ہے۔ باب 1 الفاتحہ آیت 2 تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوسرا مضمون جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور الفاتحہ میں اشارہ کیا گیا ہے وہ نبوت ہے۔ سورت فاتحہ کی 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے کا ذکر کیا ہے جن پر اس نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ باب 1 الفاتحہ آیت 6 ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ یہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا راستہ ہے۔ جن لوگوں کو نعمتیں ملی ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں آیا ہے۔ باب 4 النساء آیت 69 انبیاء، اہل حق، شہداء اور صالحین کیا معزز صحبت ہے۔ تیسرا مضمون جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہے اور اس کا ذکر سورت فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں ہے۔ باب 1 الفاتحہ آیت 5 ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چوتھا مضمون جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے وہ نعمتوں کے وعدوں اور عذاب کی تنبیہات پر مشتمل ہے۔ اس موضوع کا حوالہ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں دیا گیا ہے جو بنی نوع انسان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ وعدے اور تنبیہات ایک دن سب کے سامنے ہوں گے۔ باب 1 الفاتحہ آیت 4 جزا کے دن کا حاکم۔ قرآن پاک میں زیر بحث 5واں مضمون کہانیوں اور اسباق پر مشتمل ہے۔ سورت فاتحہ کی آیات 6 اور 7 میں جس سبق کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پرہیزگاروں کو جزا دیتا ہے اور گزشتہ امتوں کے گناہ گاروں کو سزا دیتا ہے۔ باب 1 الفاتحہ آیات 6-7 ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ قرآن کریم میں زیر بحث 6 مضمون میں قیامت کے عناصر کا ذکر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ وہ زمین پر اپنی زندگی کے دوران کیے گئے اعمال کا فیصلہ کرے۔ سورت فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ باب 1 الفاتحہ آیت 4 جزا کے دن کا حاکم۔ 7واں اور آخری مضمون جس پر قرآن پاک میں بحث کی گئی ہے اور جس کا خلاصہ الفاتحہ میں دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں پر مشتمل ہے۔ الفاتحہ انسانوں کو سکھاتی ہے کہ کس طرح صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی لامحدود حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے۔ یہ سب سے بہتر قرآن پاک میں بیان کردہ بیانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو استعمال کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی طرف الفاتحہ کے باب 1 آیات 2-3 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، مکمل رحم کرنے والا، خاص طور پر رحم کرنے والا۔ کمزوری اور عاجزی کا مظاہرہ دعا کا لازمی حصہ ہے۔ یہ الفاتحہ کے باب 1 آیت 5 میں دکھایا گیا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگلی 2 آیات 6 اور 7 خود دعا ہے۔ باب 1 الفاتحہ آیات 6-7 ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ صحیح رہنمائی اور برے راستے سے پناہ مانگنا ایک دعا ہے جو مسلمانوں کو کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے اہم مقصد حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں اس باب کا رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو قرآن مجید کی تلاوت، مطالعہ اور اس پر عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے تاکہ زندگی کے صحیح راستے یعنی اس میں بیان کردہ صراط مستقیم کو تلاش کیا جا سکے۔ باب یعنی دنیاوی اور دنیاوی مقاصد کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے وہ اس باب کو دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے ارادوں اور اعمال کی رہنمائی کرے۔ یہ باب یہ بھی واضح کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے ہر حال میں صحیح رہنمائی اللہ تعالیٰ کی عملاً اطاعت سے ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کوئی راستہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عملاً سفر نہ کیا جائے۔ یہ مخلصانہ اطاعت جس کی طرف اس باب کی آخری 2 آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عطا کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کے باقی حصوں میں بیان کیا گیا ہے جو باب 1 الفاتحہ کی طرف جاتا ہے اور عملی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں دکھایا گیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کتنے مسلمان باقاعدگی سے اس باب کی تلاوت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ناکام رہتے ہیں۔ اس باب میں جو صحیح رہنمائی بیان کی گئی ہے وہ باب جس کی وہ باقاعدگی سے تلاوت کرتے ہیں عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔